بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون قلب ہوتا ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ جی ناظرین، امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل سب احباب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ آج میں آپ کی خدمت میں 6 اذکار لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جن کے کرنے سے آپ دکھ، پریشانی اور ہر عمل ایسا، یعنی کہ 6 اذکار جو غم، پریشانی، دکھ، تکلیف، بیماریوں اور گناہوں کے خلاف بہترین اور کارگر ہتھیار ہیں۔ ایک بہت ہی بڑے شیخ عبد الرحمن بن سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کتاب و سنت کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جن اذکار کے پڑھنے پر زیادہ زور دیا گیا ہے اور وصیت کی گئی ہے وہ 6 ہیں کہ جن کے کرنے سے آپ ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کے غم، ہر قسم کے دکھ، پریشانی، تکلیف سے محفوظ رہیں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ آئیے سماعت کیجئے۔ وہ 6 اذکار کون کون سے ہیں؟ پہلا ذکر کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ دن میں اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں کہ دن کے اختتام پر آپ بہت ہی زیادہ درود پاک پڑھنے والے ہوں۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر سرور جھلک رہا تھا، ہم نے کہا ہم آپ کے چہرے اقدس پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تحقیق آپ کا رب تعالی فرماتا ہے کہ آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ جو شخص بھی آپ پر درود پڑے گا میں اس پر 10 دفعہ رحمت کروں گا، اور جو بھی آپ پر سلام کہے گا میں اس پر 10 بار سلام نازل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو پہلا عمل ہے درود پاک پڑھنا۔ تو دوسرا عمل کثرت سے استغفار کرنا، یعنی کہ آپ نے دن میں کثرت کے ساتھ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ اس کا ذکر کرنا ہے۔ استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ اپنے فارغ اوقات میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جب بھی صبح کی اللہ تعالیٰ سے اس صبح 100 مرتبہ بخشش طلب کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے، میں نے جب بھی صبح کی اللہ تعالیٰ سے اس صبح 100 مرتبہ بخشش طلب کی، یعنی کہ کہا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا ذکر کیا۔ تیسرا ذکر کون سا ہے؟ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا، یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا۔ کثرت کے ساتھ یہ پڑھنا چاہیے کہ یہ ذکر بولی بصری سنت بنتا جا رہا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی وصیت اور اس کے متعلق نصیحت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قول ہے زندہ قائم رکھنے والے اور لازم پکڑو تم یا ذوالجلال والاکرام کو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ذوالجلال والاکرام کو لازم پکڑو، یعنی کہ اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ چوتھا عمل جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کلمہ کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بہت سے صحابہ کو تاکید فرمائی ہے اور اسے جنت کا خزانہ قرار دیا گیا۔ اگر آپ اس ذکر پر مداومت فرمائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اور اس کی عنایت و فضل محسوس کریں گے، یعنی کہ آپ اگر کثرت کے ساتھ یہ پڑھیں گے تو آپ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ہی بڑا انعام حاصل کرتے رہیں گے۔
5واں عمل جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اللہ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ذکر غم و فکر کو بگانے اور خوشیاں اور مسرت سمیٹنے کا سبب ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالنون یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی وہ یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ چھٹا ذکر کون سا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ چھٹا ذکر بہت ہی آسان ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا آپ نے کثرت کے ساتھ ذکر کرتے رہنا ہے۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی تسبیح، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ان کی ایسی بنجاہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بناہٹ، وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ تو ان اذکار کو ضرور کیا کرو اور کثرت سے دعا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ان ذکر کو کر کے معافی طلب کیا کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج جو بھی میں نے آپ کے سامنے 6 اذکار رکھے ہیں ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔